میرے محترم دوستوں بزرگوں، اپنے پر رحم کھاؤ، اللہ کے واسطے رحم۔ یہ نہ ہو کہ جو رحم کرنے والا وہ رحم کرنا چھوڑ دے، جو توبہ قبول کرنے والا وہ توبہ کے دروازے بند نہ کرے۔ بیٹا پاس سے گزر جائے، باپ بلائے، بیٹا باپ کی طرف منہ نہ کرے، پتہ لگتا ہے باپ بیٹا ناراض ہے۔ بیوی کو شوہر 10 دفعہ بلائیں، بیوی بات کا جواب نہ دے تو پتہ لگتا ہے بیوی ناراض ہے۔ حرم میں دعا ہو رہی ہے، مکے میں دعا ہو رہی ہے، مدینے میں دعا ہو رہی ہے، میرے عزیزوں بازاروں میں مارکیٹوں میں دعا ہو رہی ہے، اپنے بھی کر رہے ہیں، بیمار بھی کر رہے ہیں، صحت مند بھی کر رہے ہیں، امام کعبہ بھی کر رہے ہیں، جامع مسجد کے امام بھی دعا کر رہے ہیں، بار بار رو رو کے شب برات میں، لیلۃ القدر میں، عیدین میں خدا کو تہجد کے سجدوں میں، اشراق میں، چاشت میں، وبین میں، فرض نمازوں میں نفل پڑھنے کے بعد رو رو کے اللہ جل شانہ کو پکار رہے ہیں۔ مالک کائنات دکھی کو سکھ نہیں دے رہا، غم والے کو خوشی نہیں دے رہا، بے اولاد کو اولاد نہیں دے رہا، اللہ اکبر، بے روزگار کو رزق نہیں دے رہا، تو کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے؟ السلام علیکم۔ مولانا عبد الحنان صدیقی کے نیو بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ بیوی ناراض ہو پنچایت بنائے گا، یار ناراض ہو یاروں سے سفارش کرائے گا، اگر خدا ناراض ہو جائے تو میرے عزیزوں بتاؤ ہمارا کتنا قدم، کتنا ماں خدا کی طرف آگے بڑھ کے گئے ہیں؟ وہی ہے چال بھٹنگی سی جو پہلے تھی وہ اب سی ہے، نہ نظریہ بدلا، نہ سوچ بدلی، نہ فکر بدلا، نہ منصوبہ بدلا۔ کہنا اللہ چھپڑ پھاڑ کے رحمت برسا دے، اللہ اکبر، چھپڑ پھاڑ کے اس سے مانگ رہے، 5 نمازوں سے 1 نماز کا سجدہ کرنے کو بھی تیار کوئی نہیں۔ جب بھی تیرے ہاتھ اٹھے اپنے لیے مانگا، اولاد کے لیے مانگا، یار کے لیے مانگا، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے مانگا، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مانگا، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے مانگا، ہوا کی بیٹی کے لیے مانگا، اپنوں کے لیے مانگا، پرایوں کے لیے مانگا، اجتماعی دعا میں سارے نمازیوں کے لیے مانگا، بیماریوں کے لیے مانگا، بے اولادوں کے لیے مانگا۔ اللہ فرمانا اتنا بڑا منہ پھاڑ کر سارے جہان کے لیے مانگتا ہے، اگر میں کہوں نماز سے زیادہ تو نفل پڑھ کے دکھا دے، اے بندہ اتنا میرے سے مانگنے والا تو میری رضا کے لیے عشاء کے وتروں کے بعد تو نفل پڑھنے کو بھی تیار کوئی نہیں، مجھے بھی تو کچھ دے۔ عشر کی نماز کی 4 سنت غائب بتائے خدا پاک کی قسم، علماء ممبروں پر اعلان کریں عصر کی سنتوں میں اللہ کا نور عطا فرماتا ہے۔ مغرب کے فرض پڑے سنتوں کے بعد نفل غائب ہے۔ ائمہ حضرات کے آگے ہاتھ جوڑوں گا، بڑوں کو تو میں ادب کرتا ہوں، یہ تو تقوی والے دکھا کر بھی مجمع کے سامنے چھپ چھپ کے اللہ کے آگے جھکنے والے نوجوان نئی جنریشن کو، نئے نئے عالموں کو، فاضلوں کو کیا ہو گیا؟ اللہ کی عزت کی قسم وہ بھی فرضوں کے بعد نفل پڑھنے کو تیار کوئی نہیں۔ یہ میاں مسعود صاحب زاہد پیر کے اندر اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، دین پور کے اندر بیٹھا ہوا ہے، فرمایا جو عالم ملنے کے لیے، شیخ الحدیث صاحب ملنے کے لیے آتے ہیں، ان سے سب سے پہلا سوال کرتے ہیں آپ نبی کی حدیث پڑھاتے ہو؟ جی جی نبی کی حدیث پڑھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تہجد کی نماز کی پابندی کرتے ہو؟ حضرت جس میں کوتاہی ہو جاتا ہے، فرمایا خبردار جو تہجد کا سجدہ نہیں کرتا اسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانے کی اجازت کوئی نہیں۔ خود ہی تو ممبروں پر بیٹھ کر آپ نے اعلان کیا، آپ نے فضائل اعمال میں سنایا، آپ نے میرے عزیز و دینی کتابوں میں سنایا کہ نوافل کا اہتمام کرو، قیامت کے دن یہ فرائض کی کمی کو پورا کرے گا۔ سلام پھیرنے والے، جمعے کی نماز کے فرض پڑھ کر جوتیاں اٹھا کے دوڑنے والے، اور اتنی تیزی سے دوڑ رہے ایک پاؤں کسی کا دوسرا اپنا پہن کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، کیا تجھے تیرے فرضوں کے اوپر اتنا بھروسہ ہے؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نماز کی ترتیب پر سنت نفل پڑھنے کو تیار کوئی نہیں۔ جمعے کی نماز میں اس طرح آتے ہیں جیسے اللہ جل شانہ اما نوالوں پر احسان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اول تو علماء اکرام کے بیانات میں بیٹھے گی نہیں، سنتیں پڑھ کے میرے عزیزوں دکانوں سے اٹھیں گے، مولوی صاحب کے حجرے میں مجمع میں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، ادھر جمعے کی نماز کھڑی ہوئی خطبہ نہیں سنتے، اللہ اکبر، فرض نماز کے بعد یوں دیکھتے ہیں اور دعا کیے بغیر چلے جاتے ہیں۔ جب مسجد سے باہر نکل کر 125 کی موٹر سائیکل کو کک لگاتے ہو میرے عزیزوں، جب گھوں گھوں کر کے ادھر دعا ہو رہی ہے، ادھر آمین کے ترانے سنائے جا رہے ہیں، جب یہ میرے عزیزوں موٹر سائیکل کی آواز نکال کے بھاگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں دوڑ لگاؤ، اس کو گدی سے پکڑو، اس سے پوچھو نماز کے سجدوں میں مجھے راضی کرنے آیا تھا کہ اپنے موبائل اور کپڑوں کی چمک دکھا کر مجھے دھوس دکھانے کے لیے آیا تھا؟
करने क्या था मेरे पास? ये मस्जिदें अल्लाह का घर है, दुनियावी बातें तो करना दूर की बात है। वजू का पानी पाक है, पाक करने वाला नहीं। जिस पानी से वजू कर लिया पाक है, पाक करने वाला नहीं, माए मुस्तअमल हो गया। पाक पानी को भी अल्लाह के घर में हाथों से अपने चेहरे से झाड़ कर मस्जिद की सफ़ों पर फेंकने की इजाजत कोई नहीं। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे, पहली रकात के रुकू में चला गया, वुजू करके दौड़ के ना जा, जोर जोर से थप थप करके कदम मार के ना जा कि अल्लाह की जमीन खुदा के घर के फर्श की कहीं तौहीन न हो जाए। आपने क्या समझा? जहां आप चार दीवारी के अंदर बैठे हो, इस ईंटों की बनाई मस्जिद के अंदर ही कोई आम चीज है? उलमा इकराम ने फरमाया जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया, बैतुल्लाह तमीर कर दिया, चार पहाड़ों के पत्थरों का इंतखाब किया गया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने निशानदेही कर दी, ये पत्थर लगेगा। जब सारा खुदा का घर बन गया, एक पत्थर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ में रह गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर को लेके खड़े, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए, ए इब्राहीम ये पत्थर कहीं नहीं लगाते, का कोई जगह ही नहीं बची, चार दीवारी मुकम्मल हो गई, छत दरवाजा मुकम्मल चौकट हो गई, अब मैं कहाँ पत्थर लगाऊं? इस पत्थर को अपने हाथों में लेके अच्छी तरह दबा के रगड़ दीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथों की हथेलियों में उसको मेरे अजीजों मला दबाया, अपने हाथों की हथेलियों में लेके अच्छी तरह मसला जब बिल्कुल बरेदा रेजा रेजा हो गया, फरमाया फूंक मार दे, इस मिट्टी को उड़ा दे। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फूंक मारी, मिट्टी हवा में बिल्कुल गायब हो गई। फरमाया जिब्राइल क्या हुआ? का मुबारक हो, कयामत की सुबह तक जहां जहां अल्लाह का घर बनेगा खुदा ने आपके हाथ से मिट्टी का जर्रा वहां फिकवा दिया न शेखुल हदीस साहब ने मस्जिद की बुनियाद रखी, न शेखुल तफसीर ने, न पीर तरीकत ने। ये तुम्हारे इलाके की, ये मेरे अजीजों चार दीवारी की बुनियाद हजारों साल पहले खुदा का पाक पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम रख के चला गया है। इसकी अजमत देखिए आप। इरशाद फरमाया, कभी पेश अल्लाह माफ फरमावे, जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुकान पर जाने वाले के ईमान की गारंटी कोई नहीं, मकान डेरे पर जाने वाले की, असम्बलियों में जाने वाले की ईमान की गारंटी कोई नहीं। फरमाया जिसे 5 वक्त खुदा के घर में नमाज के लिए आता देखो, आंखें बंद करके उसके ईमान की गवाही दे दो। मकान बनाया इस पर कोई वायदा ना हुआ, दुकान बनाई इस पर कोई वायदा ना हुआ, कोई फायआमा का इदारा बनाया इस पर कोई वादा ना हुआ, माँ के लिए बंगला, अब्बा जान के लिए कोठी बनाई, कोई मेरा अजीजों वादा ना हुआ। लेकिन जब खुदा का घर कच्चा या पक्का बनाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, फरमाया जो अल्लाह का घर जमीन पर बना है खुदा ने उसका घर जन्नतुल फिरदौस में बना दिया है। सहाबा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, या रसूलल्लाह तल के ऊपर कपड़ा कोई नहीं, पेट में रोटी कोई नहीं, पैर में जूता कोई नहीं, सर में टोपियों का हाल कोई नहीं, घर में आटा कोई नहीं, लेटने के लिए मंजा बिस्तरा कोई नहीं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख को बर्दाश्त करने के लिए पेट पे पत्थर बांधे बैठे हैं, बच्चे 6 दिन के भूखे हैं, अल्लाह के नबी उनके लिए सूखी रोटी नहीं मिलती, बता खुदा का घर कहाँ से बनाएंगे? दरियाए करम जोश में आया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, महबूबा अपने यारों से कहते परेशान ना हो। कौन कहता एक कनाल पे खुदा का घर बना, 20 मरले पे खुदा का घर बना, 1 एकड़ पे खुदा का घर बना, जितना चिड़िया का घोंसला होता है, यानी 2 नमाजियों के सजदे की जगह जमीन पर कच्ची बना देना तुम्हारा काम है। यकूत के मोतियों का महल जन्नत के अंदर बना देना खुदा की जिम्मेदारी है। मुझे नहीं पता इस अल्लाह के घर की क्या जरूरत है, एसी चल रहे हैं, बिजली का बिल कौन दे रहा है या परेशानी का सबब बन रहा है, मुझे नहीं पता। नमाजियों की कसरत की वजह से ईद की नमाज में, जुमे की नमाज में, रमजान मुबारक में जगह तक पड़ती है, कुशादा हो जाती है। लेकिन मेरे अजीजों लगा लो अल्लाह के घर के ऊपर, खर्च कर लो खुदा के घर के ऊपर। जितना यहाँ मजमा बैठे हैं, मैं बात अमीरों की नहीं करता, गरीबों की नहीं करता, अपने पराया की नहीं करता, छोटे हो बड़े हो, मुतवसत तबके के रहने वाले, रेडी वाले क्यों ना हो, गदा गाड़ी वाले क्यों ना हो, रेडीबान क्यों ना हो, यही बैठे बैठे नियत कर लो इलाही उस वक्त तक मौत न देना जब तक तेरे करम से, तेरे फजल से, तेरे करम से अपनी हलाल की
کمائی سے، اپنے رقبے میں، اپنے مربے میں، ماں باپ کے دیے ہوئے حصے میں یا اپنی محنت کی کمائی سے تیرا گھر نہ بنا دو۔ اللہ اکبر۔ کوئی نمازی ہو کے مرے گا، کوئی روزے دار ہو کے مرے گا، کوئی حاجی ہو کے مرے گا، بعد میں گناہ کرے گا، جنت میں جانے کا وعدہ کوئی نہیں، کرم کرے تو مہربانی ہے، ورنہ اگر پکڑنے پر آ جائے تو نمازوں کا حساب لیتے لیتے جان نکل جائے گی۔ لیکن تیرے نبی نے یہ وعدہ تیرے حکم سے کر دیا، جو خدا کا گھر زمین پر بناوے گا اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ الہی مجھے اپنے کھوٹے عملوں پہ بھروسہ تو کوئی نہیں، الہی میرے ہاتھوں سے، میری کمائی سے روئے زمین پر اپنا گھر بنا، میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی میں اس کا نام مسجد رکھ دو۔ اتنا تو یقین ہو جائے گا، قیامت کے دن آمنہ کے لال کے پاس چلا جاؤں گا، کہوں گا آپ ہی نے فرمایا تھا، آپ بھی سچے، آپ کا خدا بھی سچا، قرآن بھی سچا، جو تیری زبان سے الفاظ نکلے وہ بھی سچا، جبرائیل علیہ السلام وحی کا پیغام لے کے آنے والا وہی سچا، کملی والے آپ کے وعدے پر ہم نے خدا کا گھر زمین پر بنایا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے آپ اللہ کا گھر زمین پر بنایا، ہم آپ کا ہاتھ پکڑ کے خدا کے دربار میں جاتے ہیں، آپ نے وعدہ کیا تھا آج اللہ سے اپنا وعدہ پورا کروا دیجئے اور ہمارے کچے خدا کے گھر بنانے پر جنت الفردوس میں اپنا اللہ کا گھر، جنت الفردوس میں یاقوت کے موتیوں کا گھر عطا فرما دیجئے۔ یہ وعدے کرو، کیڑے وعدوں میں پڑ گئے ہو میرے پیارو؟ ان کے وعدوں میں پڑے ہوئے جو 5 سال پہلے تمہارے علاقے میں کتنے وعدے کر کے گئے اور 5 سال کے بعد آئیں گے، چوری صاحب وعدہ یاد ہے؟ وہ کیڑا وعدہ کی تھا؟ وہ بہانہ لگائے گا ہماری حکومت ہی کوئی نہیں تھی، لیکن ہمیں بھی اللہ کی مار پڑی ہوئی ہے بریور صاحب، اللہ کی مار پڑی ہے، مار، اور جب تک اس سے توبہ نہیں کریں گے خدا کی مار کے اور مستحق ہوتے رہیں۔ ووٹ امانت ہے، ووٹ عبادت ہے، میں کسی پارٹی کی بات کرتا کوئی نہیں، مدرسے والوں کی، قرآن کے خادموں کی کون سی پارٹی ہوا کرتی ہے؟ پکا پارٹی۔ ہمیں تو زیادہ سے زیادہ پارٹی میٹنگ میں وہی بلائے گا جو کہے گا مولوی صاحب تلاوت کر دو، اور تلاوت کے بعد ہاتھ پکڑ کے اسٹیج سے نیچے کر کے وہاں بٹھا دے گا۔ ابھی آپ کے علاقے کے اندر ووٹ لینے آئے گا، کوئی گیس کا تقاضا کرے گا، کوئی سیوریج کا تقاضا کرے گا، جو اپنی گلیوں میں گولے لگانے کا تقاضا کرے گا، روڈ پکے کرنے کا تقاضا کرے گا، سولنگ کا تقاضا کرے گا، یہ تو ساری کی ساری دنیا داری ہے۔ 1400 سال پہلے والے کینڈیڈیٹ تلاش کرو، ان کے غلام تلاش کرو، اب جو تمہارے علاقے میں ووٹ مانگنے کے لیے آوے، یہ ہونا ہو میرا داخلہ بند کر دو، میں تمہیں حقیقت بتلاؤں، یہ نہ ہو کہ آج کے بعد اس علاقے میں میرا جلسہ نہ کراؤ، اگر اچھا لگے تو عمل کر لینا، برا لگے تو میرا زیرو معاف کر دینا۔ اب کہ تمہارے علاقے میں کوئی ووٹ مانگنے آئے، کمیاں تجھے ووٹ بھی دیں گے، نوٹ بھی دیں گے، اپنی کمائی خرچ کر کر تجھے اسمبلی تک پہنچائیں گے، لوگوں کی منت سماجت کر کے وہ تجھے ووٹ دلوائیں گے، اپنی پوری کنبے برادری کا ووٹ دلوائیں گے۔ آپ اب نہیں، زور کی نماز نہیں، اثر کی نہیں، آپ مغرب کی نماز سے 10 منٹ پہلے مسجد میں آ جانا، جب مغرب کی نماز آن ہو جائے وضو کر کے ہمیں مغرب کے 3 فرض پڑھا دینا، اللہ کی قسم سلام پھیرے گا، دعا کرنے سے پہلے خدا کے گھر میں وعدہ کریں گے ووٹ بھی تجھے دیں گے، نوٹ بھی تجھے دیں گے۔ اگر تو ووٹ لینے والوں کو 3 فرض نہیں پڑھا سکتا تو پھر خدا کے واسطے روٹی کھا، پانی پی، تیری مرضی، تو ہمارے ووٹ کا حقدار کوئی نہیں۔ حضرت عمر خلیفۃ المسلمین بنے، امام پہلے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ملی تو امامت کے فرائض نبی کی زندگی کے اندر ادا کرنا شروع کر دیے۔ یہ تو امام کو وقت پر تنخواہ کو نہیں دیتا، ووٹ کون دے گا مولوی صاحب؟ اگر یہ وقت پر تنخواہ دے تو کبھی کبھی مغرب کی اذان میں جمعرات کے دن تمہارے گلے سر نہ کھائے، حضرات ایک ضرور اعلان سن گنو، جامع مسجد کا چندہ ہے 5 روپے، ڈئی جاؤ جنت گھر لئی جاؤ، اتنی آسان جنت؟ یہ تو بلال نے پکڑ کے جب ڈکوسلے مارنا نہیں کر کے، کچمڑے میں نے ادڑوائے، اپنے آپ کو لولوہان کیا، کھلڑی میری اتر گئی، پاؤں کی کھال میری اتر گئی، ابو جان نے مار مار کے مجھے ادموا کر دیا۔ اس لولوہانی کی حالت میں لبوں سے خون، چہرے سے خون، ماتھے سے خون ہے، ہاتھ پیروں سے خون کی دھاریں نکل رہی ہے۔ بلال نبی کے قدموں میں پڑ گیا۔ نبی علیہ السلام نے بلال کی حالت کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کے آنسوں کو ظاہر کر دیا۔ صدیق عمر دیکھ کے رونے لگے کہ کملی والے، نہ مجھے آنس، مجھے خون کی پرواہ، نہ زخموں کی پرواہ، آپ اتنا خدا سے پوچھ کے بتا دیجئے بلال اتنے زخم تیری رضا کے لیے اٹھا رہا ہے، بتا خدا تو بلال سے راضی ہو گیا ہے کہ نہیں ہے؟ نعرہ تکبیر، تاج تک ختم نبوت، بلند آواز سے ہاتھ بلند آواز بلند، تاج تک ختم نبوت، بلند آواز سے
علاقے میں ووٹ لینے کے لیے آئے, سوزوکی کار پہ آئے, الیکشن کے بعد پراڈو میں گھومتا نظر آئے. اگلے الیکشن سے پہلے اللہ اکبر بیرون کی ٹھنڈی ہواؤں کی سیر موج مستی کر کے آئے. پھر دوبارہ میں اللہ اکبر حکومت کا نمائندہ نہیں, تھوڑا نوکراں. اثاثے دیکھے آپ نے ان کے کتنے. غریب کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا, مسجد کے مولوی صاحب کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا, ملک ایوب سجدہ ساری زندگی حکومت کی نوکری کرتا رہا, اس کا احتساب کیوں نہ ہوا. ملک شہید سجدہ صاحب خدا اسے سلامت رکھے, علماء ولی عمر صاحب بیٹھے, ان کا احتساب, میرا احتساب کیوں نہیں ہوتا. یہ منصب کو چھوٹا ہے. جنہیں اپنے احتساب کی فکر نہ ہو انہیں خدا کے آگے جواب دینے کا ڈر کوئی نہیں ہوتا. یہ لوگ جتنے بیٹھے ہیں انہیں اپنے احتساب کی فکر ہے, خدا کے آگے کھڑے ہونے کی فکر ہے. کوئی امریکہ کا غلام بن کے آئے گا, کوئی IMF کا میرے عزیزوں بروکر بن کے آئے گا, اللہ اکبر, کوئی کہیں کا غلام بن کے آئے گا. ہم نبی کے یاروں کے غلام ہیں. خدا کی قسم ہمیں امامت بھی کرنی آتی ہے, مصلی بھی سنبھالنا آتا ہے, ہمیں خطابت بھی کرنی آتی ہے. ہم نے اس حاکم کو دیکھا جو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے رو رہے ہیں, بیوی رونے کی وجہ پوچھ رہی ہے, فرمانے لگے میری گھر والی کئی دن ہو گئے 11 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں, مجھے دنیا ابو بکر کے نام سے پہچانتی ہے, امام الانبیاء کی زبان سے یار غار یار مزار کا مجھے ٹائٹل ملا, لیکن کتنے دن ہو گئے 11 لاکھ مربع میل کی حکمرانی پر مجھے اتنے دن سے میٹھا کھانا نصیب نہیں ہوا. اگر تیرے پاس کوئی گٹکی ڈلی, کوئی چھوارا, کوئی کھجور ہے, آج ابو بکر کو کھلا کے حسرت پوری کر دے. بیوی کو اس بات کا روگ لگ گیا. دن گزرتے رہے, راتیں گزرتی رہی, دن رات گزرتے رہے, صبح و شام گزرتی رہے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھے, بیوی نے کھجوروں کو جوں کو کوٹ کر ایک شریف سا بنا کر اس میں شہد کا چمچہ ڈال کر یوں کر کے آگے رکھ دیا. جناب سیدنا صدیق اکبر نے دسترخوان سے ہاتھ کھینچ لیا, فرمایا یہ کیا ہے, کا سویٹ ڈش ہے, یہ میٹھا آیا. فرمایا پڑوسیوں کے گھر سے, رشتہ داروں کے گھر سے کا نانا, ابو بکر تیری کمائی سے آیا. اللہ اکبر, کیا ہوا, سنا میری بیویوں, یہ شوہر کو سردی گرمی کے کپڑے تاننے دے دے کے مارنے والی ہو, اپنے بھائیوں کا بھرتا ہے, میرے بھائی کے لیے بھی کچھ لے کے آیا. بڑے وعدے کیے تھے پکے مکان کے, کوٹھی تیرے نام کروں گا, تیرے بھائی کھا گئے, ہمارے نصیب میں کہاں. ابو بکر میٹھا کھا, کیوں کہ یہ نہ پوچھ, قسم اللہ کی میں یہ تو اس چیز کی گارنٹی دیتی ہوں, یہ حرام کے پیسوں کا نہیں, حلال کے پیسوں کا ہے. آپ نے ماننا ہی نہیں, بتا کہاں سے ہے. کہنے لگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس دن سے آپ نے توجہ, جس دن سے آپ نے میٹھا کھانے کی فرمائش کی تھی, تیری روٹی کے آٹے کا سائز میں نے وہ رکھا, لیکن اپنی روٹی کے آٹے کا سائز اس دن سے میں نے چھوٹا کر دیا. اللہ اکبر, چٹکی چٹکی, چنڈی چنڈی میں نے نکال کر اتنا آٹا جمع کر لیا کہ ایک پیڑے کی اس سے روٹی بن جائے. میں نے کوٹ کر اس کے اندر سرکہ, اس کے اندر کھجوریں ملا کر, اس کے اندر شہد ملا کر اپنے بچے ہوئے آٹے کی روٹی کی, اپنے بچے ہوئے اس روٹی کے پیڑے کی, اللہ کے اوپر روٹی بنا کر میں نے تیرے آگے میٹھا تیار کر دیا. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ انگلی سے کھایا نہ پورے ہاتھ سے کھایا, میٹھے کی پلیٹ اٹھا کر بیت المال میں جا کر جمع کرا دی. فرمایا ابو بکر کھاوے نہ کھاوے گزارا ہو جائے گا, یہ میرے گھر کے دسترخوان کی فیورٹ ڈش, سویٹ ڈش کسی ایسے گھر میں پہنچا دے جہاں باپ کوئی نہیں, یتیم بھوکے بیٹھے ہیں, یا شوہر کوئی نہیں, بیوہ کے گھر کا چولہا نہ جلا, یہ اس کو کھلا, میں کھاؤں گا, پخانے کے ذریعے زمین پہ آئے گا, یتیم کھائے گا, پیٹ میں جائے گا, سیدھا عرش معلیٰ پہ چلا جائے گا. اور آج کے بعد میری تنخواہ کے اندر سے اتنا آٹا کم کر دیا کر کہ ابو بکر کا اتنے آٹے کی بوری کے اندر گزارا ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر, عظمت سیدنا صدیق اکبر, عظمت سیدنا صدیق اکبر, خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر, نعرہ تکبیر. جو اتنے سے آٹے کے لیے اپنے آپ کو اللہ اکبر احتساب کی عدالت کے اندر پیش کر دے. مظفر گڑھ کے اندر اور رہنے والے مسلمانوں, 10 محرم کو بڑے آب و تاب سے منانے والوں سے پوچھو, جو ابو بکر اتنے سے آٹے کا حساب دیتے ہوئے خدا کے آگے رونے لگ جائے, وہ ابو بکر محمد کی دھیرانی فاطمہ کا باغ کہاں سے کھا جائے گا. مجھے نہیں پتا خدا ان ظالموں سے قیامت کے دن کیسے نپٹے گا, لیکن فاطمہ قیامت کے دن اپنے ابے کے حوض کوثر پہ جائے گی کہ ابا امت کو تو حوض کوثر بعد میں پلانا, پہلے تیرے یار غار کو مثال بنا کر میرے گلے تیرے یار غار سے کروائے گئے. اللہ
اکبر، اے میرا ابا پہلے ان دشمنوں کو خدا سے سزا دلوا دے جس نے محمد تیرے یار کی عزت پر انگلی اٹھائی ہے۔ عمر کیسے ہو سکتا ہے جس کے بیٹے نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ابا سے کہا تھا اے میرے ابا جان تو حاکم وقت ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اے میرے ابا جان تو نے تو ہمارے وظیفے ماہانہ 500 دینار 500 درہم مقرر کر دیے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھیرانی فاطمہ الزہرا کی بیٹی کے بیٹوں کے وظیفے 1,000 مقرر کر دیے۔ ابا وہ تو نبی کے ساتھ کسی غزوے میں شامل نہ ہوئے، ہم تو رسول اللہ کے ساتھ غزوات میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار میں آپ کی پریشانیوں میں آپ کا ساتھ دیا، اور کم سے کم ان سے نہیں بڑھ سکتے، ہمارے ان کے برابر تو کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کے حالے میں پانی بھر آیا، آنسوں کی برسات شروع ہو گئی۔ کہا میرے بیٹے تو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کا بیٹا ضرور ہے، لیکن آج تو نے ایسی بات کر دی، آئندہ نہ کہیو میں تیرے سے باپ کہنے کا حق چھین لوں گا۔ تو کن کی برابری کرنا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر، جن کے برابر کے جوان آج تک دنیا کے اندر کسی مائی کے لال کے پیٹ سے نہیں آئے، ان کے وقار ان کے رتبوں کو خدا نے بڑھایا۔ تجھے پتہ یہ کون ہے؟ اللہ غنی، ان کے ابے جیسا تیرا ابا کوئی نہیں، ان کی اماں جیسی تیری اماں کوئی نہیں، ان کی نانی جیسی تیری نانی کوئی نہیں، ان کے نانا جیسا تیرا نانا کوئی نہیں۔ پھر عمر بھی جھوم دیا ہوگا، وجد کی دنیا میں کہا ہوگا اس کا ابا علی المرتضی، اس کی امی فاطمہ الزہرا، اس کی نانی خدیجہ الکبریٰ، اس کا نانا محمد الرسول اللہ۔ تکبیر، شان سیدنا فاروق اعظم، شان سیدنا فاروق اعظم، شان سیدنا حسین کریمین، شان سیدنا حسین کریمین، نعرہ تکبیر۔ کن کے گلے کرتے ہو؟ خدا پاک کی قسم سیدنا عثمان غنی پر بہتان لگتا ہے کہ اپنے خاندان بنی امیہ کے لوگوں کو انہوں نے حکومت کے عہدے دیے۔ یہ کون عثمان ذیشان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ میں ان کے کردار کی بات نہیں کرتا، ان کی حلیم طبیعت کی بات نہیں کرتا، ان کے پروقار کی بات نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہیاں ان کے کردار کے اندر جو ہوئی وہ بات نہیں کرتا۔ میں تو اتنا عرض کروں گا، جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں کھڑے، جناب عثمان غنی کسی سفر سے واپس آئے اور آ کر امام الانبیاء کے چہرے کا رنگ ذرا اترا سا دیکھا، چہرے پر مایوسی کے اظہار نظر آئے۔ حضرت عثمان غنی نے بلال کے کندھے پہ ٹھوڑی رکھی اور کان میں کہا بلال میں تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 4 دن پہلے دیکھ کے گیا تھا، ایسی حالت تو نہ تھی، 4 دن کے بعد حالت دیکھی، کسی دوسرے ملک نے کسی قبیلے نے لڑائی حملہ کرنے کا اعلان کر دیا، دھمکی دے دی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہ آپ کی شان میں کسی نے گستاخی کر دی، آپ کے سامنے کسی نے آ کے آپ کی شان میں برے الفاظ کہہ دیے، کہ نہیں پھر بتا نبی کے چہرے کا رنگ کیوں اتر گیا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ انہیں ہچکیاں لے کے رونے لگے کہ عثمان تجھے کیا بتاؤں، بلال کی آنکھ نے دیکھا آج 4 دن ہو گئے کملی والے کے حلق کے نیچے روٹی کا ٹکڑا نہیں اترا ہے۔ تجھے ایک دن روٹی نہ ملے، بچوں کے گلے پہ چھری چلانے والا، خدا کے قہر سے ڈر۔ تیری بجلی کا بل زیادہ آ جائے، یتیم بچوں کو لاوارث کر کے خودکشی کرنے والے، تو نے قیامت کے دن اللہ اکبر میدان معاشر میں آل رسول کے گھرانے کا سامنا کیا نہیں کرنا ہے۔ تجھے فاطمہ پکڑ کے کہے گی اللہ اکبر میرا علی تو 10 دن 6 دن کما کے نلاتا تھا، اور اللہ اکبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی بھوک کی وجہ سے رو رو کر زبان باہر نکل جایا کرتی تھی۔ میں وہی فاطمہ، تیری بیوی نے تیرے تینتا تجھے تانے دے کر تجھے گندم کی گولیاں کھانے پہ مجبور کر دیا۔ مجھے تو میرے ابا نے جب آخری وقت رخصتی کی لال چادر یا جس رنگ کی چادر تھی پہنا کے رخصت کیا تھا، فرمایا تھا بیٹی علی کے کان میں کہا تھا، فرمایا بیٹی علی سے کبھی دنیا کے بارے میں، روٹی کپڑے مکان کے بارے میں سوال نہ کریو، اگر اس بنیاد پر تیری لڑائی ہو گئی اور تو جھگڑ کے علی کے سے میرے گھر میں آ گئی، میری بیٹی تجھے سونے کے لیے کھٹا بسترا تو ملے گا، کھانے کے لیے روٹی پانی جو ہو سکی دوں گا، اگر مجھے پتا لگا میاں بیوی کی لڑائی کے اندر اللہ اکبر حصہ تیرا ہے، شروعات تو نے کی، بیٹی کھانا تو کھلاؤں گا، لیکن جب تیرے پاس سے گزرے تو میرے پاس سے گزرے گی، میں محمد منہ پھیر لوں گا، تجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔
یہ میری اتنی مائیں تھیاں دائیں بائیں گھروں کے اندر بیٹھی ہیں، بتاؤ تم نے شوہر سے حقوق لینے کے لیے عدالتوں کے دروازے کب سے دیکھنا شروع کر دیے؟ اچھا لگتا ہے شوہر سے خلا مانگتے ہوئے، ڈوب کے کیوں نہیں مر جاتی؟ تجھے تیرے باپ نے رخصتی کے وقت آنسوؤں کی ڈولی میں بٹھا کے کہا تھا ڈولی سے چلی ہے تو جنازے سے نکلنا، تجھے تو قرآن کا حیا نہ آیا جو آخری وقت تجھے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے تیرے سر پہ سجایا گیا تھا، تجھے تو تیری ماں کے آنسوؤں کا خیال نہ آیا، تیرا بھائی اتنے بڑا زخم کھا کر پہلوانی میں بچھڑ کر بچھاڑ کر کبھی رویا نہیں، لیکن تجھے لال جوڑے میں دیکھ کر تیرا بھائی بھی رونے لگ گیا۔ میری بچی تو نے اپنے روٹی اپنے کپڑے حقوق کے لیے بتا، تو نے اپنے خاندان کے پرکھوں کے بھی آنسوؤں کا حیا نہ کیا، جو اپنے ماں باپ کے آنسوؤں کا حیا نہیں کر سکتی، خدا پاک کی قسم وہ شوہر کی زندگی کا حق کیسے ادا کرے گی؟ فرمایا فاطمہ، علماء اکرام سے سنا، فرمایا فاطمہ اگر علی تیرے سے ناراض ہو، تیرا جنازہ اٹھ گیا، کفن تو اپنی نبوت والی چادر کا تجھے پہناؤں گا، لیکن فاطمہ جنازے کے مصلی کے وقت جنازے کے وقت مصلی پر میں نہیں آؤں گا، کسی اور کو کھڑا کر دوں گا۔ دبے لفظوں میں بات سن لے، اے فاطمہ علی سے ناراض ہو کر تیرا جنازہ اٹھ گیا، میں محمد تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ اللہ، جب عورتوں کا کردار بدنما ہو جائے تو میرے عزیزوں پھر عدالتوں کا دروازہ نظر آتا ہے، اگر عورتوں کا کردار اعلیٰ ہو جائے تو ان کی نسل کا کردار کربلا میں نیزے کی نوک پر قرآن سناتا ہوا نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان سیدنا عثمان ذو النورین، شان حیدر کرار، شہدائے کربلا، سیدنا شان سیدنا امیر معاویہ، نعرہ تکبیر۔ کیا ہوا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے کہ 4 دن ہو گئے محبوب مٹھڑے نبی، ساوے رنگے روزے والے نبی، ان کی آج حلق کے نیچے روٹی کا ٹکڑا ہی نہ گیا۔ بلال اپنے گھر چلے گئے، اپنی بیوی صحیح سے کہنے لگے بال لگانی ایسے چولہے کو، ایسے آٹے کو۔ اللہ اکبر، عورتیں بڑی خامد کے خیال کیا کرتی تھی، جب رات کو شوہر کام کاج سے فارغ آیا کرتے تھے، دسترخوان سجا ہوتا تھا، کہتی ساری گلیں باتیں، پہلے کچھ کھا پی لے، دودھ چکر کھا لے، اب تو اتنی بڑی لسٹ دروازے پر ہی ہوتی ہے، بیچارہ کیا کھائے گا کیا پیے گا۔ اس عورت کو شوہر کی قدر کا کیا پتا جو 12 گھنٹے دھوپ میں سیکھنے کے بعد اسے گھر میں رات کو روٹی ہنس کے نہیں دیتی۔ مولانا بڑا جملہ کہہ کے جاؤں گا، اگر عبد الحنان کا علم، اس کا فہم، اس کا تقوی یہ جملے کو غلط ثابت کرے تو میری اصلاح کر دینا۔ 12 ربیع الاول کا دن آ رہا ہے، حسین کے نانے کی شان میں حلوے روٹیاں پکانے والوں، اگر تم شوہر کو 2 روٹیاں سکون سے دے نہیں سکتی تو یہ 12 ربیع الاول کی نیاز بھی خدا قبول نہیں کرتا ہے۔ واللہ ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ بیوی سے کہہ دیا یہ دسترخوان کس کے لیے ہے؟ کہ عثمان تو 4 دن کے بعد آیا، پتہ نہیں سیر ہو کے آیا یا بھوکا آیا، پہلے روٹی کھا۔ بلال رو کے کہنے، عثمان رو کے کہنے لگے کیسے عثمان تسلی سے روٹی کھائے گا؟ مکے کا در یتیم جو 4 دن سے بھوکا بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عثمان نے سارے دسترخوان کی گٹھڑی بنائی اور سر پر اٹھا لی۔ اللہ اکبر، مائی عائشہ کے ویڑے پہ چلے گئے، دروازے کی کنڈی بجائی، حیا والی ساس تھی، حیا والا داماد تھا۔ یا تو بیویاں گھروں کے برتن مانجے اور سالیاں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر دریا پر جا کر میرے عزیزوں مچھلی کھائیں، ڈوب مرو، ایسے داماد اور ایسی سالیوں۔ ماں عائشہ حیا والی، غیرت والا، حیا والا عثمان دروازے پہ گئے اور جا کے لگے ماں ذرا پردہ کر لے، اماں اونٹ میں ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے سر سے کھانے کا باکس گٹھڑی اتاری اور اپنی چادر کا دسترخوان بنایا، اس پر روٹی سالن رکھ دیا کہ اماں ذرا دسترخوان پہ آ کے بیٹھ جا، عثمان کا کلیجہ ٹھرے گا۔ اماں سڑ کہنے لگی کیا ہوا؟ کبھی میں آیا، مسجد نبوی میں گئے، آقا صحیح عائشہ کے خدیجہ میں، عائشہ کے ویڑے میں تیرا انتظار ہو رہا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اما عائشہ کے گھر کے اندر
सैयदना उस्मान की बीवी के हाथों का पका दस्तरखान पे देखा। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरवाजे से अंदर करके उस्मान बाहर निकल गए और हुजूर के कासाना की दीवार, हुजरे की दीवार के साथ यूं करके खड़े हो गए, झोली फैला के कहने लगे अल्लाह न उस्मान इस काबिल, न उसके घर का इसका खाना इस काबिल, अल्लाह सोने मोहम्मद को मेरे घर का खाना पसंद आ जाए। अल्लाहु अकबर। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दस्तरखान सजा हुआ देखा। फरमाया आयशा, डब्बे में आटे की चुटकी नहीं थी, चूल्हे में आग नहीं थी, इतना सजा हुआ खाना कहाँ से आ गया? अम्मा ने उस्मान के रोने की आवाज को सुन के कहा, ओ जो बाहर कूके मार मार के रो रहा है, तेरा सोना दामाद लेके आया। अल्लाह के पैगंबर ने रोटी को हाथ ना लगाया। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालन में रोटी को न डाला, बल्कि बाहर निकले, उस्मान गनी का हाथ पकड़ के मस्जिद नबवी में ले गए और जहाँ खड़े होकर जनाब उस्मान गनी ने खाने की दावत दी थी वहीं खड़े हो गए। फरमाया अल्लाहु अकबर उस्मान, सारी दुनिया अल्लाहु अकबर, सारी दुनिया तेरा दिया हुआ मदीने की खैरात तेरी बढ़ती है, आज मोहम्मद तुझे कुछ देना चाहता है। साहबा हैरान हो गए, क्या देंगे? अल्लाह के पाक पैगंबर ने नबूवत वाला दामन अपने हाथों में पकड़ लिया, कहा या अल्लाह, मेरे अल्लाह, ये मेरा उस्मान है, अल्लाह इसने मोहम्मद भूखा है, मोहम्मद को खाना खिलाया, अल्लाह इसका बदला तेरे से खुदा, अल्लाह इसका बदला तेरे से मोहम्मद मांग रहा है। क्या बदला? फरमाया अल्लाह जिसने मेरी भूख को आसान कर दिया, क़यामत के दिन उसके हिसाब किताब को आसान फरमा देना। कौन? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये गुलशन रसूल के गुलदस्ते की वो फूल की पत्तियां हैं 1400 साल के बाद जी, जिनमें से आज भी वैसी खुशबू आ रही है जैसे 1400 साल पहले आया करती थी। तेरी बेटी के रिश्ते के लिए कोई अल्लाह अकबर रिश्ता देखने के लिए आएगा, महल्ले वाला कहेंगे मुंडा बहुत सोना है, अल्लाह अकबर, इलाके वाले कहेंगे छोकरे कोई ऐब कहीं नहीं, इलाके वाले रिश्तेदार कहेंगे इस जैसा तो जवान है ही कोई नहीं। जब अली पाक रहमत दो आलम के बेड़े पर आ गए और आकर हाथ बांध के सर झुका के खड़े हो गए, आपने फरमाया अली आज कैसे आना हुआ? रहमत दो आलम आपकी धी का हाथ लेने के लिए आया, नबूवत के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। आपने फरमाया अली ठहर जा, फातिमा से भी पूछ के आओ, जो रिश्ता मुझे पसंद है मेरी धी को भी पसंद है कि नहीं पसंद है। रहमत वाले नबी अपने खटड़े मुबारक से उठ के अंदर जाने लगे, इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, कहा या रसूलल्लाह मेरी भी तो सुनते जाओ, फातिमा से कह दो अली के रिश्ते का इनकार न करना। फातिमा से कह, अल्लाह अकबर, ऐसे लोग, फातिमा से कह दो अली के रिश्ते का इनकार न करना। क्यों? अल्लाह की मर्जी से अली मोहम्मद तेरे बेड़े में आया, अपनी मर्जी से नहीं आया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह को सिद्दीक का रोना पसंद आ गया, उमर की सिफारिशें पसंद आ गई, उस्मान अब्दुर्रहमान ने भी 9 बार खड़े रो रहे हैं कबूल हो जाए, अल्लाह को पसंद आ गया। कमली वाले हम ये नहीं कहते अली अमीर है कि गरीब है, हम यूं नहीं कहते इसके पैर में जुत्ती है या नंगे पैर आया है, हम यूं नहीं कहते फातिमा को बिस्तर पे बिठाएगा या जमीन पे बिठाएगा, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह अकबर, महबूबा अली की झोली में फातिमा को डाल देना, क्योंकि मालिक के कायनात ने सारे जहां के नौजवानों पर नजर डाली, इस सारे के सारे नौजहान के नौजवानों में अल्लाह को मोहम्मद तेरी बेटी के लिए अली से बेहतर रिश्ता ही कोई पसंद नहीं आया। आज मेरे अजीजों दोस्तों, अल्लाह अकबर, दुनिया इस बात को तो पहचान गई, रब्बाना व बस फीहिम रसूला, अल्लाह रसूल भेज दे, प्यार वाला भी हो, एहसास वाला भी हो, अखलाक वाला भी हो, हुस्न जमाल वाला भी हो, आंखों के चर्चे दुनिया के अंदर होंगे, अल्लाह अकबर, अब रूहों के चर्चे दुनिया में होंगे, पेशानी की कुशादगी के जरिए नाक की बारीकी के चर्चे होंगे, हर वजूद के चर्चे होंगे। अल्लाह अकबर, नबी का मिलाद बनाने वालों, पहाड़ियां बनाने वालों, दरख्तों पर दीवारों पर अच्छा काम करो, अगर तुम्हारा दिल करता है, अगर तुम्हारा ईमान तरक्की करता है, ठीक है सारे काम करो, लेकिन आगे भी तो पढ़ो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ये नहीं मांगा था रब्बाना वबअस फीहिम रसूला, बस सिर्फ अल्लाह रसूल भेज दे, ये भी फरमाया था यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम, अल्लाह ऐसा भेज दे जो अंदर की गंदगी को भी साफ कर दे, बाहर की गंदगी को भी साफ कर दे, अल्लाह ऐसा भेज दे, ऐसा इल्म पढ़ाए कि तेरी पहचान भी हो जाए, जो तेरी पहचान कराने वाला आया उसकी शान की पहचान भी हो जाए। अल्लाह अकबर, वयुज़क्कीहिम, तज़किया नफ्स, अंदर का पाक कर दे, इसके अंदर माल की मोहब्बत
محبت نہ ہے، اس کے دل کے اندر مال کی محبت کی وجہ سے بھائی کی محبت پھیکی نہ پڑ جائے، مال کی محبت کی وجہ سے خدا تیری محبت، تیرے نبی کی محبت نہ کم پڑ جائے، ماں باپ کی محبت نہ کم پڑ جائے۔ میرے عزیزوں، عبداللہ اللہ بھی سیرت میلاد کے جلسوں میں جاتا ہے، آپ بھی سیرت میلاد کے جلسوں میں آتے ہو، سبحان اللہ کہتے ہو، الحمدللہ کہتے ہو، اللہ کی تکبیر کا نعرہ، نبی کی ختم نبوت کا نعرہ بلند کرتے ہو، کوئی نبی کے معجزات سناتا ہے، کوئی نبی کی خوشبو سناتا ہے، کوئی نبی کا شان سناتا ہے، لیکن میرے عزیزوں جو اندر کی صفائی کرنے کے لیے نبی پروگرام لے کے آیا، میرے عزیزوں وہ کیوں امت بیدار نہیں کرتے؟ اللہ کی قسم جتنے تم پہ بیٹھے ہو یہ سارے کے سارے طلبگار ہیں، سارے کے سارے جستجو اور تڑپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور کے نام پر تو غازی علم دین شہید سے نر آ گیا، حضور کے نام پر تو خادم رضوی سے نر آ گیا، حضور کے نام پر تو ممتاز قادری سے نر آ گیا، حضور کے نام پر تو غلام غوث ہزاروی سے نر آ گیا، نبی کی ناموس پر تو میرے عزیزوں نبی کے غلاموں سے نر آ گیا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں ہم بھی انہی کے فیض یافتہ ہیں، ہم بھی حضور کے نام پر مال جان کرنے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے ہمارے ایمان کی حرارت کا نعرہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ کیا یہی نبی کی غلامی ہے؟ صرف یکم سے لے کے 12 ربیع الاول تک حضور کو یاد کر لیا، باقی 11 مہینے 20 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو فراموش کر دیا۔ اگر وہ خدا کا نبی ختم نبوت کا تاج پہن کے دنیا کے اندر آیا تو میرے عزیزوں محسن انسانیت بھی بن کے آیا، ایک بیٹی کا باپ بھی بن کے آیا، ایک بیوی کا شوہر بھی بن کے آیا، پڑوسیوں کے حقوق بھی لے کے آیا، جانوروں کے حقوق بھی لے کے آیا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ آگے کہنے والا کہہ گیا سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا بستر بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ ایسی ہستی اعظم کو، ایسے محبوب اعظم کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیج دیا۔ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خاں کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کنین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، سواد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، تا کہنے لگا طٰہٰ کی سیرت والا آ گیا، زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہاں کہنے لگا ہدایت اور رشد کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت، عظمت محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ زمین کا وجود جس کے صدقے میں، آسمان کی بلندی جس کے صدقے میں، اس کے رخسار کا بوسہ لے تو ستاروں کے اندر چمک پیدا ہو، کہو نظر سبحان اللہ اللہ، اس کے قدموں کا بوسہ لے سورج کی شعاؤں کے اندر چمک پیدا ہو جائے، اللہ اکبر، محمد کے چہرے پر چاند کی چاندنی پڑے تو چاند کی چاندنی کے اندر اضافہ ہو جائے، اللہ اکبر، اپنے پرائے ہو جائے، دشمن اپنے ہو جائے، غلام میرے عزیز و حکمران بن جائے، اللہ اکبر، مکے کی گلیوں میں مار کھانے والے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے مؤذن بن جائے، اللہ غنی، میرے عزیزوں غلاموں کے لیے معافی دینے والا، اپنے پراؤں کے لیے طائف کی گلیوں میں جنہوں نے مارا ان کے لیے معافی کا اعلان ہے، بیٹیوں کو طلاق کے دینے والے، بیٹیوں پر ظلم کرنے والوں کے لیے معافی کا اعلان ہے، اللہ اکبر، چہرہ لو لہان کرنے والوں کے لیے معافی کا اعلان ہے۔ اگر کملی والا اپنے حق خدا کی مخلوق میں چھوڑ سکتا ہے تو تجھے اپنا حق بھائی کے نام کرتے ہوئے کیوں شرم آ رہی ہے؟ تجھے باپ کی جائیداد میں سے بہن کو حصہ دینے کے لیے کیوں شرم آ رہی ہے؟ ملک ایوب صاحب یہاں بات عرض
عرض کر کے جاؤں گا. حضرت مولانا اللہ اکبر میں ایک استاد کے شاگرد ہے, میں یہاں بات عرض کر کے جاؤں گا. مکے میں دسترخوان لگاوے بہنوں کیا کھائے, مدینے میں افطاریاں کرائے بیٹیوں کیا کھائے. میرے کہا عرش والا یہ مدینے کے اندر اعتکاف کر مدینے کے اندر 10 دن افطاری سحری کے دسترخوان لگا کے آیا, پھر بھی اس کا کاروبار چوپٹ ہو رہا ہے, پھر بھی اس کا کاروبار روزانہ کے زانو خسارے کے اندر جا رہا ہے. اللہ کیا بات ہے, یہ دسترخوان یا جامع مسجد میں نہیں لگا, سیلانی ویلفر چھپا والوں کو عیدی والوں کی ویلفر میں نہیں لگا. یہ دسترخوان مدینے میں محمد کے روزے کے سائے میں لگا ہوا ہے. اس پہ اجوا کھجور بھی آئی, سکری بھی کھجوریں آئی, امبر کلمی کھجوریں آئی, مبروم کھجوریں آئی, لبن لبادی اس دسترخوان کے اوپر آیا ہے, طرح طرح کے لوازمات میں آیا. فرمایا عبدالحلال تیری ساری کی سارے باتیں ٹھیک ہے. جب یہ دسترخوان جب افطاری سج رہی تھی, یہ دسترخوان فرشتے میرے دربار کے اندر اٹھا کے لا رہے تھے. آہستہ آہستہ فرشتوں نے دسترخوان کا کونا چھوڑ دیا, دایاں کونا چھوڑ کے بھاگا, بایاں کونا چھوڑ کے بھاگا, جڑام سے آسمانوں پر جاتا دسترخوان زمین پر آ گیا. میں نے پوچھا فرشتوں باوجود جاننے کے کیا ہوا؟ کہ الہی یہ دسترخوان اونچائی کے قابل کیوں نہیں, کہ اونچائی کے قابل کوئی نہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ دسترخوان اٹھا کے لا رہے تھے, بیٹیوں کے حق کھانے کی بدبو اس میں سے آ رہی تھی, پھوپھیوں بہنوں کا کھانے کی بدبو اس میں سے آ رہی تھی. رب العالمین کی قسم ہے, بیٹیوں بہنوں کا ادا کر, میٹھا بول بول دے, اللہ پہاڑوں سے زیادہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. پڑوسی کا, بہن کا, بھائی کا, بیوی کا حق کھا کر مدینے کے اندر دسترخوان لگا, خدا قبول نہیں کرے گا. اپنا حق, اپنی اولاد کا حق, اپنے بچوں کا اللہ سے مانگتے ہو, جن کا حق تمہارے ذمہ ان کا حق کیوں نہیں دیتے ہو؟ دینے سے میرے عزیزوں کمی نہیں آیا کرتی, بلکہ اللہ رزق کو بڑھاتا ہے. نہیں یقین آتا سخیوں سے پوچھ لو, کبھی تمہارے رزق میں کمی آئی ہو, کبھی تمہارے مال میں کمی آئی ہو. عشر دینے والوں سے پوچھ لو, کبھی تمہاری فصلوں کے اندر کمی آئی ہو. اللہ اکبر وآتوا حقہ یوم حصادہ, یہ بھی تو حضور کی سیرت ہے. حقدار جس کے ذمہ اللہ کا حق ہے وہ ادا کرے. اور اللہ کھانے سے پاک, پینے سے پاک, سونے سے پاک, پہننے سے پاک, جوتے سے پاک, کپڑے سے پاک, مکان سے پاک. اللہ تیرے نام پر کس کو دوں؟ فرمایا یتیموں کے گھروں کو آباد کر دے, غریبوں کے گھروں کو آباد کر دے. تیرے پڑوس کے اندر کوئی بیوہ رہ رہی ہو, اس کے چولہے کے اندر آگ جلا کر اس کے دسترخوان کو آباد کر دے. اللہ اکبر, ماں باپ کو کھلا. اگر سارے کے سارے خوشحال ہیں تو اپنی اولاد کو کھلا, اپنی بیوی کو کھلا. اگر تیری بیوی تجھے بسترے پہ سوتا دے کر ہنس کر میرا شکر ادا کرنے لگ گئی تو اللہ اکبر, تیری بیوی کا ہنسنا ہی جنت کے 8 دروازے کھلوا دے گا. اگر تیرا بچہ تیری حلال کی کمائی کھا کر مصلی کا پابند بن گیا اور قرآن کی تلاوت کا محب دار بن گیا تو یہ تیرا بچہ, اس کی ننھی سی جان قیامت کے دن تیرے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی. میرے محترم دوست بزرگوں, آج سارا مجمع ادا کر کے جائے, آج سارا مجمع اللہ کو رو کے دکھا کے جائے. رب العالمین کی قسم ہے, اللہ اکبر, کوئی ڈالر سے مانگتا ہے, کوئی IMF کے قرضوں سے مانگتا ہے, کوئی پاؤنڈ سے مانگتا ہے, کوئی سونے چاندی, کوئی حکومت سے مانگتا ہے. واہ کریمہ, تیرے کرم پہ قربان جاؤ, تو رونے والا چہرہ بندہ بنائے تو اس پر بھی مان جاتا ہے, رونے کی شکل بنائے تب بھی مان جاتا ہے, آنکھ سے آنسو نکال کے دکھائے بندہ, اللہ تو مان جاتا ہے. اے اللہ, مجھے پتہ نہیں ہے سینکڑوں بیٹھے یا ہزاروں بیٹھے, مجھے نہیں پتہ 10 بیٹھے یا 20 بیٹھے, لیکن اکثر کی آنکھوں کی پلکوں نے اللہ تیرے ڈر کے آنسوؤں سے آج غسل کر لیا ہے. اللہ اکبر, تیرے محبوب نے فرمایا تھا اور تیرے محبوب کا ارشاد ابو ہریرہ نے سنایا تھا رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے ڈر سے جو ہی آنسو آنکھ سے نکل جائے, جسم کے حصے پر جہاں جہاں لگتا جائے گا, اس آنسو کے برکت سے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. اور میرے عزیزوں, آج اس آنسو کو رومال سے صاف نہ کرنا, آج اس آنسو کو ٹیشو سے صاف نہ کرنا, بلکہ ہاتھوں پر رگڑ کر اپنی پگڑی پر اپنے سارے جسم پہ پھیر لو, اپنے کپڑوں پہ پھیر لو. خدا کا ایک بندہ تھا جس کا نام حسن بصری تھا, رات کو اپنے گھر کی چھت کے اوپر نیچے بالکونی میں اللہ کی قدرت کے نظارے کر رہے تھے اور اللہ کی ضربیں لگا رہے تھے اور زبان سے اللہ کا نام نکل رہا تھا, آنکھ سے خشیت الہی کا, اللہ کی محبت کا آنسو نکل رہا تھا. نیچے کوئی راہگیر جا رہا تھا, اس کے سر پہ پٹکا صافہ بندھا ہوا تھا. حسن بصری اللہ کر رہے تھے, آنکھ سے آنسو نکل رہا تھا. آنکھ سے آنسو نکلا, حسن بصری کی پگڑی کے اوپر, اس مسافر کی پگڑی کے اوپر گر گیا. اس نے یوں کر کے آنکھ گھور کر چھت کی طرف دیکھا, کھڑکی کی طرف دیکھ کے کہنے لگا, او بابا تینوں پتہ کوئی نہیں, تہجد گزار لوگ گزرتے ہیں,
نمازی گزرتے ہیں، پتہ نہیں کیسا پانی تھا جس نے میری پگڑی کو خراب کر دیا۔ حسن بصری دروازے سے بالکونی سے سر باہر نکال کے فرمایا بابو اس آنسو کو ناپاک پانی نہ کہے، اس آنسو کی گارنٹی تو مصطفیٰ نے اٹھائی ہے، اگر یہ آنسو جہنم کی آگ میں گر جائے اللہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ کہا حسن بصری ہے، کہا ہاں تو اللہ کے ڈر سے رویا ہوگا۔ ہاں اللہ کے ڈر سے میری آنکھ کا آنسو نکل گیا۔ اے لوگوں ہم تو دل میں اللہ کے دل سے ڈرے رہتے، رات تو دور کی بات ہے، ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ میں رات کے 4 گھنٹے کی بات نہیں کرتا، میں 2 گھنٹے کی بات نہیں کرتا، جب آنکھ کھلے کوئی پیشاب کرنے کے لیے تو اٹھے گا، کوئی پانی پینے کے لیے تو اٹھے گا، کتے کی بھونک پر چوہے کی کھڑک پر کوئی اٹھے گا، بس اسی وقت کہہ دے اللہ سیاں معاف کر دے۔ اللہ تو معاف کرنے میں تہجد کے سجدوں کا محتاج نہیں، تو معاف کرنے میں ٹھنڈے پانی سے وضو کا محتاج نہیں، الہ العالمین معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عدل کرے تا تھر تھر کمبن اونچیاں شان والے، فضل کرے تا بخشے جاوڑ میں جے موکالے۔ اللہ نہ میرا حال دیکھ نہ میری خال دیکھ مولا، اللہ اکبر۔ تو آمنہ کا لال روتا ہوا دیکھ لے، کہاں کہاں امت کے لیے تیرا نبی نے رویا، کبھی غاروں میں، کبھی بازاروں میں، کبھی پہاڑوں میں، کبھی عہد میں، کبھی بدر میں، کبھی صحراؤں میں، کبھی درختوں کی اوٹھوں میں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدوں میں رویا ہے۔ اللہ اکبر۔ الہ العالمین اللہ یہ رونا ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ کوئی مال کے لیے رویا، کوئی اولاد کے لیے رویا، اللہ اپنی محبت کے لیے رونا نصیب فرما دے۔ اونچا بولو آمین، اللہ میں نصیب فرما دے۔ کہنے لگا ہو حسن بصری ہو کجی کہ یقیناً اللہ کے ڈر سے رویا، ہاں اللہ کے ڈر سے رویا۔ بڑا سیانا تھا، اللہ والوں کا قدردان تھا۔ پگڑی کے پلو کھولے، اس پگڑی کو لپیٹ کر اپنی بغل میں دبا لیا، رات کے وقت اپنے گھر گیا، اپنی بیوی اپنے بچوں کو اٹھایا، جگایا، بٹھایا، کہ ایک پیغام سن لو، کیا پتا موت صبح کا سورج دیکھنے نہ دے۔ کیا ہوا؟ کہ یہ پگڑی سنبھال کے رکھ لو، جب میرا انتقال ہو جائے غسل دینے کے بعد اس پگڑی میں مجھے کفن دے دینا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کیا وجہ؟ بیٹے تجھے 2 چادریں نہیں دے سکتے؟ کہ نہیں بات چادروں کی نہیں، بات لٹھے کیٹی کی نہیں ہے، بس اس پگڑی میں کفن دے دینا۔ قیامت کے دن خدا کے دربار میں اللہ مجھے اٹھائے گا، خدا کے دربار میں میری پیشی ہوگی، اللہ مجھ سے پوچھے گا او بڈھے کیا عمل لے کے آیا؟ کہوں گا اللہ رات کے اندھیرے میں گزر رہا تھا، تیرا ایک بندہ تجھے یاد کر کے رو رہا تھا، اس کی آنکھ کا آنسو میری پگڑی پہ گرا، یہ پگڑی آنسو والی چادر ہی تیرے دربار میں لے کے آ گیا۔